السلام علیکم ناظرین، میں ہوں آپ کا ہوسٹ نعمان شاہ۔ ناظرین، اتحاد امت کے حوالہ سے میں پہلے بھی بہت ساری ویڈیوز بنا چکا ہوں، اور ہم کرنٹ سینیریو کے اندر پولیٹیکلی ہم اسلام کی ریٹ کیسے بحال کر سکتے ہیں پاکستان میں، اس پر بھی میں کافی ساری ویڈیوز بنا چکا ہوں۔ یہ تمام ویڈیوز دیکھنی ضروری ہیں اس ویڈیو کو سمجھنے کے لیے۔ ان سب ویڈیوز کے تھم نیلز ہم ویڈیو کے آخر میں شیئر کر دیں گے، آپ ہمارے چینل پر جا کر دیکھ سکتے ہیں۔ آج کی جو ویڈیو ہے یہ میں 2 پارٹس میں کروں گا تاکہ ویڈیو زیادہ طویل نہ ہو جائے۔ ناظرین، کرنٹ سینیریو کے اندر جو پوری دنیا کا جو سینیریو چل رہا ہے اس میں ہم یہ دیکھیں گے کہ ہم پولیٹیکلی اتحاد امت کیسے قائم کر سکتے ہیں۔ بہت ساری تنظیمات مسلم ملکوں کے اندر اس پہلو پر کام کر رہی ہیں۔ میں سب کو اپریشیٹ کرتا ہوں، طریقہ کار سے اختلاف ہے یا نہیں ہے، بہرحال وہ اس نظریہ کو زندہ رکھے ہوئے ہیں کسی نہ کسی صورت کے اندر۔ پاکستان میں بھی کچھ تنظیمات اس سلسلہ میں کام کر رہی ہیں، دوسرے عرب ممالک میں بھی ہیں، یورپ میں بھی بہت ساری تنظیمیں بنی ہوئی ہیں جو یہ کام کر رہی ہیں کہ اتحاد امت یا خلافت یا سینٹرل گورنمنٹ یا کوئی مرکزی حکومت قائم کر دی جائے تاکہ مسلمان دوبارہ دنیا میں پاورفل ہو جائیں۔ اس ویڈیو کے اندر ہم اس کی تشخیص کریں گے، یعنی ہم یہ دیکھیں گے، یہ انالیسس کریں گے کہ کرنٹ ورلڈ ورکنگ کیسے کر رہی ہے۔ پھر میں جو دوسری ویڈیو بناؤں گا اس میں کچھ پوائنٹس رکھوں گا کہ اس تشخیص کی میڈیسن کیا ہے، یا اس کا علاج کیا ہے، یا اس کی دوا کیا ہے، ہمیں مزید کیا کرنا چاہیے کہ ہم اس یونٹی کو عملی اقدام میں تبدیل کر سکیں۔ لہٰذا آپ دونوں ویڈیوز لازمی دیکھیے گا۔ پہلے جتنی میں نے ویڈیوز بنا لی ہیں اس سلسلہ کے اندر ان کو بھی کوشش کریں ضرور دیکھیں۔ ناظرین، جو کرنٹ ورلڈ کا جو سینیریو ہے وہ اس طرح ہے کہ آپ سمجھیں کہ یونائٹڈ نیشنز کے انڈر تمام ممالک قومی ملکوں کی صورت میں رجسٹرڈ ہیں۔ بظاہر تو یہ سیکنڈ ورلڈ وار کے بعد مذاہب کی پاور کو ختم کر کے یہ قومی ریاستیں بنائی گئیں، اور ایک یہ سٹرکچر بنا دیا گیا کہ یونائٹڈ نیشنز آف دا ورلڈ، یونائٹڈ نیشن آرگنائزیشن کے انڈر یہ ایک چارٹر بنا لیا گیا۔ اب کرنٹ سینیریو کے اندر کیا ہے کہ دنیا میں کوئی لینڈ ایسی نہیں ہے، کوئی زمین ایسی نہیں ہے جو دنیا کے دھارے میں نہ آتی ہو، یعنی ایسی زمین نہیں ہے جو ان آکوپائڈ ہو، ایسی کوئی لینڈ نہیں ہے، ایسا کوئی کنٹری نہیں ہے، ایسا کوئی خطہ نہیں ہے جو یعنی کہ دنیا کے انٹرنیشنل قوانین کے انڈر نہ آتا ہو، دنیا کی اسٹیبلشمنٹ کے انڈر نہ آتی ہو۔ اسی طرح ایسا کوئی انسان نہیں ہے جو کسی ملک، کسی ٹیریٹری، کسی قومیت، کسی نیشنلٹی کے انڈر نہ آتا ہو۔ لہٰذا زمین بھی پوری کی پوری اور پوری دنیا کے انسان بھی کسی نہ کسی قوانین کی قید میں ہیں اس وقت۔ تو لہٰذا جو پہلے جو ہمارا سینیریو تھا مونارکی رول کے اندر یا خلافت یا ملوکیت کے اندر، بادشاہت کے اندر، اس میں یہ ہوتا تھا کہ آپ کہیں بھی حملہ کر کے اس جگہ کو کیپچر کر لیں، اس پر اپنا اقتدار قائم کر لیں اور وہاں پہ آپ اپنا شرعی نظام نافذ کر دیں۔ بہت آسان تھا اس ٹائم۔ اب یہ ممکن نہیں ہے، کسی کے لیے بھی ممکن نہیں ہے۔ ایون اب دنیا میں جتنی بھی انویژنز ہوتی ہیں UN کے انڈر ہوتی ہیں، امریکہ جاتا ہے تو وہاں پہ وہ جا کے اس ٹیریٹری کو اپنی نہیں کلیم کرتے، بلکہ وہ وہاں جا کے پولیٹیکلی اس پر اپنا اقتدار قائم کرتے ہیں۔ مثلا قوانین ایسے بنا دیے جاتے ہیں وہاں پر انفراسٹرکچر کے نام پہ، سارے غلامی کے قوانین ہیں تو وہ بنا دیے جاتے ہیں، وہاں پہ اپنی مرضی کا کوئی پولیٹیکل گورنمنٹ انٹروڈیوس کرا دی جاتی ہے، کہیں بادشاہت قائم کر دی جاتی ہے۔ یہ سارا سسٹم چل رہا ہے، یعنی ایسی ممکن نہیں ہے کہ کوئی ملک کسی زمین پر قبضہ کر لے۔ تو اس سینیریو کے اندر جو لوگ یہ جد و جہد کر رہے ہیں کہ ہم اقتدار ایسا قائم کریں، ہم یعنی کہ انقلابی ایک ایسی تبدیلی لائیں دنیا کے اندر اور خطوں کو ہم کور کر لیں، یعنی مختلف خطوں پر ہم قبضہ کر لیں اور پھر اسلامی حاکمیت قائم کر لیں، وہ ممکنات میں سے نہیں ہے وہ آپشن۔ ہمیں کیا کرنا ہوگا وہ میں سیکنڈ ویڈیو میں بتاؤں گا۔ میں صرف یہ بتا رہا ہوں کہ ابھی ہم کس طرح جکڑے ہوئے ہیں دنیا کے قوانین کے اندر کہ ہم جو خلافت ہے، یہ جو ہم اپنی مرکزی حکومت ہے وہ نہیں قائم کر سکتے آسانی سے، بلکہ ممکنات میں سے نہیں ہے فی الحال جو دنیا کا کرنٹ ورلڈ آرڈر ہے اس کے اندر۔ آپ دیکھیں کہ ایون اسلامی ملکوں کے اندر آپ دیکھ لیں پاکستان کے اندر بھی کوئی تنظیم ہو، پیورلی اسلام کا نظریہ ہو ان کا، کسی بھی خطہ میں
شریعت یعنی کہ اپنی مرضی کا قانون جو آئین پاکستان سے متصادم ہو وہ نافذ کر دے تو ان کو ہم غدار اور ریاست کا باغی ڈکلیئر کر دیتے ہیں۔ ہم نے دیکھا ہمارے ناردرن ایریاز میں کیا ہوا، تو جہاں بھی یہ ہوگا اس ملک کی فوج انہیں باغی ڈکلیئر کرے گی اور ان کے خلاف علم جہاد بلند کرے گی، ان کو قتل کر دیا جائے گا، دہشت گرد قرار دے دیا جائے گا۔ یہ ہر ملک میں ہوگا، یعنی ہم اپنے ملک میں بھی نہیں کر سکتے اپنی مرضی کا قانون، جس کو آپ بے شک شرعی ہو، بالکل عین شرعی ہو، آپ نہیں کر سکتے، کیونکہ ہر شہری کسی نہ کسی صورت میں کسی نہ کسی ملک کا، کسی نہ کسی قومی ریاست کا پابند ہے اس کے قوانین کا۔ اب وہ قوانین اسلامی ہیں نہیں اسلامی، آپ ان سے نہیں ٹکرا سکتے۔ اسی طرح اب یہ کہتے ہیں نا کہ قومی ادارے میں لا رہے ہیں ہم، ہاں جو تنظیمات، جو ادارے، جو پرائیویٹ حیثیت میں جو NGOs کام کر رہی ہیں، ان کو یہ قومی ادارے میں لانے کا مطلب یہی ہے کہ ان کو قوانین کا پابند بنایا جائے، یعنی ان کے نظریہ کو ڈیفیوز کیا جائے اور ان کو ملکی قوانین کا پابند بنایا جائے۔ اسی طرح ایک انٹرنیشنل دھارا ہے، کوئی ملک انٹرنیشنل قوانین کی خلاف ورزی کرے گا، کوئی ملک انٹرنیشنل چارٹر کی خلاف ورزی کرے گا اور اپنی مرضی کا کوئی ایسا نظام لائے گا جو پوری دنیا کو ناگوار گزرے گا، تو وہ اس پوری اسٹیٹ کو دہشت گرد ڈکلیئر کر دیں گے اور اس پر حملہ آور ہو جائیں گے۔ ہم نے افغانستان کی صورتحال دیکھی، طالبان نے وہاں پہ شرعی نظام نافذ کیا اور اس کے بعد پھر کیا ہوا، اب یہ مڈل ایسٹ میں بھی ہو رہا ہے۔ یہ جہاں جہاں جا رہے ہیں تو وہاں پر یہ ان کو انٹرنیشنل دھارے میں لا رہے ہیں ان ملکوں کو، تاکہ وہ ملک بھی ہمارے کنٹرول میں ہوں۔ اس کا طریقہ یہی ہوتا ہے، وہاں پہ حکومت قائم کر دی جاتی ہے، قوانین لے آتے ہیں، وہ سارا آپ سب جانتے ہیں۔ تو یعنی کہ ہمارے پاس آپشن کوئی نہیں ہے۔ جو یہ کوشش کر رہے ہیں کہ ایک انقلابی صورت ہو جائے، کسی ملک کے اندر ہو جائے، آپ ایک اسٹیٹ بھی بنائیں گے نا جو دنیا کے قوانین سے ٹکرائے گی، وہ پوری اسٹیٹ کو یہ دہشت گرد ڈکلیئر کر دیا جائے گا اور نقصان ہوگا۔ ہم تو یونٹی کی بات کر رہے ہیں، یونٹی تو کبھی قائم نہیں ہوگی۔ میں کسی کو ڈسکریج نہیں کرنا چاہتا، میں سب کو اپریشیٹ کرتا ہوں جو جس طریقہ سے خلافت کے لیے، یونٹی کے لیے کام کر رہے ہیں، ان کا جو بھی طریقہ کار ہے۔ میں صرف یہ ایک سینیریو بتا رہا ہوں کہ ممکنات میں سے نہیں ہے کرنٹ سینیریو کے اندر کہ آپ اس طرح کی اسٹرگل کریں۔ ہم اسٹرگل رائٹ ڈائریکشن میں کریں، قلم اور تلوار میں قلم کا بھی استعمال ہوگا۔ آج کل پولیٹیکلی چیزوں کو زیادہ حل کیا جاتا ہے، زیادہ بہتر طریقے سے ہوتی ہیں حل۔ تو یعنی ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ سسٹم کے اندر کہاں کہاں گنجائش ہے کہ ہم اسلام کو پینیٹریٹ کریں، اسلامی قوانین کو پینیٹریٹ کریں، اسلامک پولیٹکس کو پینیٹریٹ کریں۔ اگلی ویڈیو لازمی دیکھیے گا، اس میں انشاءاللہ حل کی کچھ جو پوائنٹس ہیں وہ آپ کو بتاؤں گا۔ جزاک اللہ۔